سے حدیث کے الفاظ دہرا دوں، جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، پاکی حاصل کرے، خوشبو لگائے، خوشبو لگانے کے بعد مسجد آئے، دو لوگوں کو الگ نہ کرے، اور جہاں جگہ ملے وہیں پر جتنی اللہ نے توفیق دی نماز پڑھ لے، خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنے۔ جب یہ واپس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جمعہ کے دن آدمی بیٹھ کے خاموشی سے خطبہ سنے، جو اذان سے پہلے آتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے، جو اذان کے بعد آتا ہے اس کا نقصان بھی شریعت نے بیان کیا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن آئے، جہاں جگہ مل جائے وہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیے۔ اب ایسا نہیں بابو تھوڑا سا جگہ دے دیجئے، بابو تھوڑا سا ہم کو آگے جانے دیجئے، تھوڑا ہم کو، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے سنت کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ 2 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، 6 پڑھیں گے، 8 پڑھیں گے، نہیں، یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو جتنی چاہے پڑھ لے۔ اب ایک آدمی 11 بجے دن کو آ گیا جمعہ کی نماز کے لیے، الحمدللہ، اب وہ کیا کرے گا؟ صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، اس کو جتنی مرضی ہے 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، وہ جتنی رکعت چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیے۔ درود کے بڑے فائدے ہیں، فائدوں میں 3 باتیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کہیے گا، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہوں کو مٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں 10 درجات بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں 10 درجات بلند کرے گا۔ اور کثرت سے درود پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت کو آپ کے اوپر نازل فرمائے گا۔ بے شمار فائدے ہیں درود کے۔ درود کثرت سے پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ درود کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، درود انہی مقامات پر پڑھنے ہیں جہاں شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ اپنے طور پر کوئی جگہ خود سے مقرر کر لینا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس اہم موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی، اس موضوع کا تعلق آج ہی کے دن، جمعہ کے دن کی فضیلت اور اس کے احکام و مسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں جس قدر بیش بہا اور قیمتی نعمتوں سے نوازا، اللہ کی انہی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہم سے پہلے والوں کو بھی عطا کیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا اور ہمیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور اس امت کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا۔ پڑھیے آپ صحیح مسلم حدیث نمبر 856، کتاب الجمعہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے کہ اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان لليہود یوم السبت وکان للنصارى یوم الاحد۔ دوسری روایتوں کے الفاظ بھی اس میں ہیں۔ مجموعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کا دن دیا، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم سے پہلے یعنی یہود و نصارہ کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن دیا، تو انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے ان سے اپنی اس نعمت کو چھین کر انہیں جمعہ کے دن کے تعلق سے گمراہ کر دیا،
اور اس کے بعد یہودیوں کے لیے سنیچر کا ہفتے کا دن عید کے طور پر مقرر کیا گیا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عید کے طور پر مقرر کیا گیا۔ کہا اس کے بعد فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے جمعہ کے دن کو مقرر کیا اور ہمیں اس دن کی ہدایت دی، اس دن کی گمراہی سے بچا لیا۔ اور اب دن ایسے ہی مقرر ہو گئے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، جمعہ، سنیچر اور اتوار، یہ دن ایسے ہی مقرر ہو گئے۔ اب جیسے یہ دن مقرر ہے ویسے ہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی بھی ہوگی، جمعہ پہلے، اس کے بعد ہفتہ، اس کے بعد اتوار، تو پہلے امت محمدیہ اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس کے بعد یہودیوں کا نمبر آئے گا، اس کے بعد عیسائیوں کا نمبر آئے گا۔ آگے چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ ایسے ہی ہمارے پیچھے آئیں گے میدان محشر میں، ہمارے پیچھے ایسے ہی میدان محشر میں آئیں گے، اور اللہ نے ہمیں امت کے طور پر دنیا میں سب سے آخری میں بھیجا ہے۔ اب اس امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، ہماری اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، ہماری اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ کہا کہ ہم امت کے طور پر سب سے آخری میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب کے معاملے میں سب سے پہلے ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے آدم، اس کے بعد نوح، اس کے بعد نبیوں کا جو تذکرہ کتاب و سنت نے بیان کیا اس اعتبار سے حساب ہو، لیکن اللہ نے جمعہ کے دن کی فضیلت کے طور پر، جمعہ کے دن کو فضیلت کے طور پر ہمیں جو عطا کیا، اسی فضیلت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ نے کہا کہ یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے، ہمیں اللہ نے جمعہ کے دن کی ہدایت دی، اب اللہ تعالی ایسے ہی معاملہ کرے گا۔ ہم گرچہ لاسٹ میں آئے ہیں لیکن ہمارا حساب و کتاب کیا ہے؟ تمام مخلوقات میں سب سے پہلے اللہ کیا ہوگا۔ تو یہ جمعہ کے دن کی ہدایت خصوصاً اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ جمعہ کے دن کو بطور عید اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی برکت کو برقرار رکھتے ہوئے یہود و نصارہ کو ہمارے پیچھے آنے کا حکم دیا، نہ کہ وہ ہم سے پہلے، جبکہ وہ ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں۔ پہلے یہودی آئے، اس کے بعد نصرانی آئے، اس کے بعد امت محمدیہ کے لوگ آئے، لیکن جمعہ کے دن کی اہمیت کو دیکھیے کہ جمعہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا کیا کہ اب ہم پہلے، اس کے بعد یہودی، اس کے بعد نصرانی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن کی فضیلت، اور جمعہ کا دن ہمارے لیے بطور ایک عظیم نعمت، اس پر آپ حدیث پڑھیے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1046، ابواب الجمعہ کی یہ روایت ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، پوری دنیا میں، ذرا اس حدیث کو غور سے سنیں میرے بھائی، پوری دنیا میں جو سب سے بہترین دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ پوری دنیا میں خیر یوم، پوری دنیا میں سب سے بہترین دن، اگر جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنوں میں سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو جمعہ کا دن ہے۔ حتیٰ کہ بعض صحیح حدیث کے الفاظ ہے جمعہ کا دن عید الفطر، عید کے دن اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہیں اور صحیح ہے وہ حدیث ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کہا کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وفیہ اہبط، اور جمعہ کے دن ہی جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجے گئے۔ وفیہ تیب علیہ، اور جمعہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ غور سے سنیں، اللہ نے آدم کو پیدا جمعہ کے دن کیا، جنت سے نکالے گئے جمعہ کے دن، اور دنیا میں آنے کے بعد جو اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے توبہ بھی قبول کیا تو جمعہ کے دن قبول کیا۔ وفیہ مات، اور آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ اور کہا وفیہ تقوم الساعہ،
اور قیامت جس دن قائم ہوگی وہ دن جمعہ کا دن ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، قیامت جس دن قائم ہوگی کیا ہوگا؟ وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُوَ الشَّمْسَ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ۔ کہا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے، ذرا غور سے سنیں اس حدیث کے الفاظ کو، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو انسان اور جنات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات ڈری ہوئی ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ جمعہ کے دن جو قیامت آنے والی ہے آج ہی کے دن آ جائے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انسان اور جنات، ان دو مخلوقات کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں ڈری ہوئی رہتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ جمعہ کا دن ہے اور کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ ہاں، انسان اور جنات نہیں ڈرتے تو شاید اس کا اہتمام کرتے اور اس دن کی اہمیت کو سمجھتے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اس میں اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب اس حدیث پر غور کیجئے، جمعہ کی اہمیت کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو سب سے بہترین دن قرار دیا۔ آدم کی پیدائش، ان کی وفات، جنت سے نکالا جانا اور توبہ کا قبول ہونا جمعہ کے دن کا ہی معاملہ ہے۔ ایسے ہی قیامت کا قیام، قیامت وقوع ہوگی، قیامت جب واقع ہوگی وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ اور کہا کہ جمعہ کے دن انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات ڈری ہوئی رہتی ہے، دہشت میں رہتی ہے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں اگر بندہ اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب یہ وقت کون سا ہے، اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ بعض اہل علم دلائل کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ امام کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر ممبر سے اترنے تک کا یہ لمحہ ہے، اس درمیان اگر بندہ دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وقت جو ہے عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی عصر سے لے کر مغرب تک، عصر سے لے کر مغرب تک یہ لمحہ ہوتا ہے جس میں بندہ دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہ سب سے زیادہ صحیح قول ہے اس تعلق سے، ورنہ آپ دیکھیں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اور ایسے ہی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر 40 سے زیادہ اقوال بیان کیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح قول کیا ہے؟ یہ وقت عصر کے بعد سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے، سورج کے غروب ہونے تک جمعہ کے دن۔ اب اس وقت اگر بندہ دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ بعض صحابہ کے تعلق سے، بعض سلف صالحین کے تعلق سے روایتیں ملتی ہیں کہ وہ عصر کی نماز کو پڑھ کے مسجد میں ہی بیٹھ جاتے تھے، اپنے گھروں کو نہیں جاتے تھے۔ عصر کی نماز پڑھی، مسجد میں بیٹھ گئے جمعہ کے دن، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتے، یہاں تک کہ مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کو واپس جایا کرتے تھے۔ اس لیے اس وقت کے تلاشنے میں ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کی فضیلت پر یہ دو باتیں ہیں۔ اب آئیے جمعہ کے دن کے آداب پر۔ جمعہ کے دن کے آداب کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ الف لام میم سجدہ، پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں صحیح مسلم حدیث نمبر 879 کتاب الجمعہ کی روایت ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ کی تلاوت کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھاتے، اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
تو جمعہ کے دن کی جو کہہ لیجئے کہ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آداب میں پہلی چیز آپ نے یہ بیان کی کہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد جمعہ کے آداب میں دوسرا ادب یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، جمعہ کے دن غسل کیا جائے، اور غسل کے تعلق سے بڑی تاکید شریعت نے بیان کی ہے، شریعت نے بڑی تاکید بیان کی، حتیٰ کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے یہ مسلمانوں پر واجب ہے، واجب یعنی بغیر اس کے چارہ نہیں ہے۔ حالانکہ جمہور اہل علم کا یہ قول ہے، جمہور اہل علم کا یہ مسلک ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے یہ سنت ہے، اور اس سنت کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اس تعلق سے دلائل دیکھیں آپ، سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی حدیث نمبر 877، کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں سے اگر کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو وہ کیا کرے؟ غسل کر لے۔ تم میں سے جب کوئی جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو کیا کرے؟ غسل کر لے۔ اور کہا صحیح بخاری حدیث نمبر 879، اور یہ حدیث بھی کتاب الجمعہ کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہا کہ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے ہر بالغ کے اوپر واجب ہے۔ اگر بالغ مرد ہے تو اس کے اوپر کیا ہے؟ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے یہ واجب ہے۔ تو اہل علم نے اسی سے دلیل پکڑا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے دن کے غسل کی بڑی تاکید آئی ہے، اور بعض صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن آئے اور غسل جنابت کرے، غسل جنابت یعنی بڑی پاکی حاصل کرنا، انسان جیسے ناپاک ہو جائے، رات کو سویا اور ناپاکی اسے لگ گئی، تو اس صورت میں وہ صبح اٹھ کر کے کیا کرتا ہے؟ غسل جنابت کرتا ہے، پہلے وضو کرنا اس کے بعد غسل کرنا، پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد غسل کرنا۔ اس کا جو طریقہ ہے، ہم نے اس سے پہلے مسجد میں ہی ایک پروگرام میں طہارت اور نماز کے احکام و مسائل کے تحت اس کا طریقہ ہم نے بتلایا تھا، جو بھائی شریک تھے انہیں یہ بات معلوم ہوگی۔ بہرحال تو کہا کہ جمعہ کے دن کا غسل جو ہے یہ ہر انسان کے لیے جو بالغ ہو چکا ہے انتہائی اہم اور ضروری ہے، اسے لوگوں کو دور نہیں بھاگنا چاہیے، اس سے قطرانا نہیں چاہیے۔ چلیں، اس کے بعد غسل کر لیا، اب آپ کی ذمہ داری ہے جمعہ کے دن خوشبو لگانا۔ جمعہ کے دن کیا کرنا؟ خوشبو لگانا، اچھا عطر استعمال کرنا، ایسے ہی مسواک کرنا، بہترین قسم کا لباس پہن کے مسجد آنا، اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا۔ جی یہ کیا ہے یہ سن لیجیے آپ پہلے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883 کتاب الجمعہ کی روایت ہے، راوی حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر، کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، بہت اچھی طرح سے پاکی حاصل کرتا ہے، بہترین انداز میں اس نے پاکی حاصل کی اور اس کے بعد غسل کیا، اور کہا وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور اپنے عطر میں سے تھوڑا سا عطر لگا لیا۔ دیکھیں جمعہ کے دن خوشبو لگانے کی کتنی تاکید آئی ہے حدیث میں، کہا کہ گھر میں اس کے پاس جو عطر موجود ہے وہ لگا لے، یا اپنی بیوی کے عطر میں سے عطر استعمال کر لے۔ کہا او یمس من طیب بیتہ، اگر اس کی بیوی خوشبو لگاتی ہے تو اس خوشبو میں سے تھوڑا خوشبو استعمال کر لے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں عطر کے تعلق سے جو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز، مردوں کی جو عطر ہوتی ہے یا عطر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس میں خوشبو ہوا کرتا ہے، خوشبو مہک آتی ہے اس سے، لیکن اس دور میں عورتیں جو عطر استعمال کرتی تھیں اس سے خوشبو نہیں آتا تھا، بلکہ وہ ایک طرح کا رنگ ہوتا تھا جو کپڑوں پر اور جسم پر چڑھ جاتا تھا تھوڑا سا۔ آج ہمارے یہاں جو ہماری بہنیں، جو ہماری عورتیں خوشبو لگا کر سڑکوں پر باہر نکلتی ہیں، میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، اور ان والدین کو، ان بھائیوں کو، ان بیٹوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی گھر کی عورتوں کو خوشبو لگا کے باہر آنے سے منع کیجئے۔ اب وہ چاہے پرفیوم کی خوشبو ہو، عطر کی خوشبو ہو، یا میک اپ کی خوشبو ہو، یا صابن یا شیمپو کی خوشبو ہو، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے تو شیطان لوگوں کی توجہ اس کی طرف دلاتا ہے اور وہ عورت بدکار اور زانیہ کی صورت میں اپنے گھر کو لوٹتی ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے, وہ عورت بدکار اور زانیہ ہے. کہا حدیث کے الفاظ ہے جو خوشبو لگا کر کے باہر نکلے تاکہ مرد اسے دیکھے اور اس کی خوشبو سے اس کی طرف مائل ہو جائے, ایسی عورت کے لیے شریعت نے بہت سخت وعید سنائی ہے. تو آپ کے پاس اگر عورت خوشبو لگانا چاہے تو اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے, لیکن گھر کے اندر, گھر کے باہر نہیں, گھر کے باہر نہیں, گھر کے باہر نہیں, گھر کے اندر خوشبو لگائے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے. اور پسینے کی بدبو اگر گرمی کے دنوں میں ہے تو خوشبو لگائے, لیکن گھر کے اندر وہ خوشبو لگا کے باہر نہ آئے, ورنہ اللہ رب العالمین نے ایسی عورت کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے. پہلی چیز تو جمعہ کے دن خوشبو لگانا, خوشبو لگانا. اور اس کے بعد کہا کہ پھر آدمی گھر سے نکل کے مسجد آئے جب, تو مسجد آنے کے بعد دو لوگوں کو ایسے نہ ہٹائے. اب ہم آرام سے ٹہلتے ہوئے اذان کے بعد آئے اور اس کے بعد ہماری خواہش ہو کہ ہم کو جگہ اگلی صف میں ملنی چاہیے اور لوگوں کو ہٹاتے ہیں. اچھا ایک چیز میں یہاں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں, آگے وہ بات آئے گی کہ جمعہ کے دن آدمی بیٹھ کے خاموشی سے خطبہ سنے. جو اذان سے پہلے آتا ہے اس کے لیے بھی اجر ہے, جو اذان کے بعد آتا ہے اس کا نقصان بھی شریعت نے بیان کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کے دن آئے, جہاں جگہ مل جائے وہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیے. اب ایسا نہیں بابو تھوڑا سا جگہ دے دیجئے, بابو تھوڑا سا ہم کو آگے جانے دیجئے, تھوڑا ہم کو, شریعت نے اس سے منع کیا ہے, شریعت نے اس سے منع کیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جب مسجد آئے تو 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے, 2 لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. اب یہاں ایک چیز یہ کہ جو پہلے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے کی صفوں میں بیٹھیں. ایسا نہیں کہ پہلے آئے اور دیوار سے ٹیک لگا کے ہم بیٹھیں گے, نہیں. آپ پہلے آئے اگلی صف میں بیٹھیے, اگلی صف میں یہ صف بھر گئی, اس کے بعد کے صفوں میں بیٹھیے. ورنہ بعد میں آنے والا تو خواہ مخواہ آپ کے گردن کو فلان کر کے آئے گا, کیونکہ آپ پہلے آ کر کے بھی پیچھے بیٹھتے ہیں. نہیں, اس میں کیا ہے, پہلے آنا اور آگے کی صفوں میں بیٹھنا. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی ما کتب لہ, کہا کہ پھر اس کے بعد اللہ نے جو اس کے لیے مقرر کیا وہ نماز پڑھے. جی ہاں, جمعہ کی نماز سے پہلے سنت کی کوئی قید نہیں ہے کہ آپ 2 پڑھیں گے, 4 پڑھیں گے, 6 پڑھیں گے, 8 پڑھیں گے, نہیں. یہی حدیث اس کی دلیل ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے جو جتنی چاہے پڑھ لے. اب ایک آدمی 11 بجے دن کو آ گیا جمعہ کی نماز کے لیے, الحمدللہ, اب وہ کیا کرے گا, صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں, اس کو جتنی مرضی ہے 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, وہ جتنی رکعت چاہے نماز پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں اگر وہ صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت میں بیٹھ جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جمعہ سے پہلے سنت کی کوئی حد نہیں ہے, جتنی چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے. پھر کہا ثم ينصت اذا تکلم الامام, ہاں جب امام خطبہ دے تو خاموشی سے بیٹھے, جب امام خطبہ دے تو کیا کرے, خاموشی سے بیٹھے. کہا پھر سے حدیث کے الفاظ دہرا دوں, جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے, پاکی حاصل کرے, خوشبو لگائے, خوشبو لگانے کے بعد مسجد آئے, 2 لوگوں کو الگ نہ کرے, اور جہاں جگہ ملے وہیں پر جتنی اللہ نے توفیق دی نماز پڑھ لے, خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سنے. جب یہ واپس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر آنے والے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ فضیلت ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ, یہ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے, صحیح مسلم حدیث کی کتاب پڑھیے تو اللہ کے نبی نے کہا فضل 3 ایام, صرف جمعہ ہی نہیں, سنیچر, اتوار اور سوموار, 1 ہفتہ یہ اور 3 دن ادھر, یعنی تقریباً 10 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. 10 دن کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. مسند امام احمد اور سنن بیہقی وغیرہ کی روایت ہے, اس میں حدیث کے الفاظ میں زیادتی یہ ہے کہ آدمی اچھا لباس زیب تن کرے, اچھا لباس زیب تن کرے. اب سوال میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں, ہم اور آپ اچھا لباس کسے سمجھتے ہیں؟ جی, ہم اور آپ اچھا لباس کسے سمجھتے ہیں؟ کون سا لباس ہمارے اچھا ہے؟ میرے حساب سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں اچھا لباس وہ لباس ہے جو پہن کے ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اچھا لباس وہ لباس ہے
جو پہن کر کے ہم کہیں نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا لباس وہ لباس ہے جو لباس پہن کر کے ہم کسی بڑے افسر کی دفتر میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اچھا لباس وہ لباس ہے جو ہم پارٹی وغیرہ میں پہنتے ہیں. اچھا لباس وہ لباس ہے جس لباس کو پہن کے کسی کے سامنے جانے میں ہم شرم اور عار محسوس نہیں کرتے. شرم اور عار محسوس نہیں کرتے. اچھا لباس وہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لباسوں میں سفید رنگ سب سے زیادہ پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. اتنی محبت کہ آپ کا لباس بھی سفید ہوتا تھا اور آپ نے مردوں کو سفید کفن میں دفن کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی کو سفید رنگ سے اتنی محبت تھی. اب یہ بتائیے اب ہمارے سماج میں جو ماحول ہے اس اعتبار سے ہمارا اچھا لباس کیا ہونا چاہیے؟ وہ لباس جو پہن کر کے ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے جانا پسند کرتے ہیں. ہماری حالت دیکھیے, گھر میں جو کپڑا ہے کھوٹی میں ٹنگا ہوا ہے اٹھایا پہن کر کے نماز پڑھنے چلے آئے. اس سے بدبو بھی آ رہی ہے, اس سے مہک بھی آ رہی ہے. کیوں؟ کٹا ہوا چھوٹے چھوٹے کپڑے کہ بندہ اگر سجدے میں جائے تو اس کی کمر کھل جائے, سجدے میں جائے تو کمر کھل جائے. ایسا لباس پہن کر کے ہم مسجد میں آتے ہیں. کم سے کم اللہ کے سامنے آ رہے ہو یار. اللہ تعالیٰ کسی آفیسر سے غیر گزرا نہیں ہے. اللہ تمہارے نوکری کی جگہ سے غیر گزرا نہیں ہے. یا ہے ایسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بالکل غیر گزرا سمجھ کے رکھے کہ اللہ کی نعوذ باللہ کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں, جو من میں آئے وہ پہن کے چلے گئے. ایک نوکری کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, ایک ہفتہ پہلے سے کپڑا سلیکٹ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ بلیک کلر کا پینٹ, وائٹ کلر کی شرٹ, بلیک کلر کی ٹائی, بلیک کلر یا بلو کلر کا سوٹ ہونا چاہیے, اس پر بہترین چمچماتا ہوا جوتا اور نیا برانڈڈ موزہ پہن کر کے ہم انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں. یہ بتاؤ جو انٹرویو لینے والا ہے کیا اللہ کو تم اس سے بھی زیادہ غیر گزرا سمجھتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے بھی غیر گزرا ہے؟ ایسے لباس پہن کر کے ہم مسجدوں میں آتے ہیں جو لباس پہن کے ہم خود کے گھر کے کسی شادی کے فنکشن میں شریک نہ ہو, پہن کے شریک نہیں ہوتے. یہ ہماری عادت ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک ٹرینڈ بنا لیا, بس جمعہ کا دن ہے چلو نماز پڑھو اپنے گھر چلو. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نے زینت کے لیے لباس دیا ہے, آپ کو اپنے آپ کو سجانے اور سنوارنے کے لیے اللہ نے لباس دیا ہے, تو اس لباس کا صحیح استعمال کیجئے. غیروں کی مجلس میں ناچنے کے لیے, جھومنے کے لیے, گانے کے لیے ہم مہنگا مہنگا کپڑا پہن کے جائیں, اور اللہ کی عبادت کے لیے پھٹا پرانا گیا گزرا ہاتھ کٹا اور پیر کے پاس پھٹا کمر کھل جانے والا ایسا لباس پہن کے آئے؟ کیا اللہ کے لیے یہی مناسب ہے؟ اللہ کے لیے یہی لائق ہے؟ کیا ہم اللہ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی لباس پہن کے اللہ کے سامنے چلے آئے؟ نہ, احکم الحاکمین رب العالمین کے سامنے آنا ہے. یہ دنیا کے کورٹ کچہری کے معاملات میں ہم اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں. اللہ کے بندے وہ حاکموں کا حاکم ہے, وہ رب شہنشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مالک الملک ہے, خالق کائنات ہے. اس رب کے سامنے ایسا لباس جس لباس کو پہن کر ہم اپنے سسرال جانا پسند نہ کریں, جس لباس کو پہن کر کسی افسر کے سامنے جانا پسند نہ کریں, جس لباس کو پہن کر اپنی نوکری والی جگہ میں جانا پسند نہ کریں, جس لباس کو پہن کر شادی بیاہ میں جانا پسند نہ کریں, وہ لباس ہم اللہ کے گھروں میں پہن کر کے آتے ہیں. کیا ہم نے اللہ کو اتنا غیر گزرا سمجھ کے رکھا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ہی لباس کے باب میں ایک اہم بات ہے, وہ چیز ہے ٹوپی کا مسئلہ ہے. ہمارے نوجوان ٹوپی کے مسئلے میں یا تو بعض بہت آگے بڑھ چکے ہیں, اتنے آگے کہ نہ ملے تو پلاسٹک کی ٹوپی اور چٹائی سر پہ رکھ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور بعض نوجوانوں نے حالت یہ بنا لی کہ اس کو سرے سے نکار دیا. میں آج اس تعلق سے پڑھ رہا تھا تو مجھے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے قول ملا, بڑا بہترین قول ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر پر جو پگڑی امامہ باندھتے تھے وہ آپ بطور سنت کے نہیں بطور عادت کے باندھتے تھے. کیوں؟ عرب کی عادت تھی پگڑی سے اپنے سر کو ڈھکنا, لیکن وہ آپ کی عادت ہے. اب ہمارے یہاں عادت کیا ہے؟ ٹوپی لگانا ہے. ہماری عادت کیا ہے؟ ٹوپی لگانا ہے. اگر اللہ نے میسر کیا ہے تو اللہ کے بندو ٹوپیاں اپنے سروں پر رکھ لو, ٹوپیاں اپنے سروں پر رکھ لو اگر اللہ نے میسر کیا ہے تو. اگر ہے موجود ہے پاکٹ میں رکھا ہے تو نکال کے سر پہ لگا لیجئے, نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے, اس کے بغیر نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ زینت ہے, یہ زیب ہے, یہ سجاوٹ ہے, یہ زیب و زینت میں سے یہ سجاوٹ ہے, یہ خوبصورتی ہے. اور اللہ نے کہا اے ابن آدم جب تم مسجد میں آؤ
تو اپنی زینت کو اختیار کرو، تو اس زینت میں ٹوپی بھی شامل ہے، اس کا اہتمام کیا کریں، اس کا اہتمام کیا کریں، اگر ہے تو، نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس کے اوپر پلاسٹک کی ٹوپی اور وہ پرانی چٹائی والی ٹوپی آتی تھی وہ ٹوپی، اور مسجد میں پڑے ہوئے گندے سڑی ہوئی ٹوپیاں جن کو کبھی کسی نے دھویا نہیں، ایک کونے میں ایک ڈبے میں رکھی ہے، اٹھا کے رکھ لیا، جس سے بدبو آتی ہے پسینے کی بدبو آتی ہے، جس سے کیا بغل والے نمازی کو اگر اس سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی؟ فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے نا؟ لیکن آپ اپنی خود کی ٹوپی کا اہتمام کریں، صاف ستھری ٹوپی لے کر کے آئیں، سر پر رکھ کر کے نماز ادا کیا کریں۔ لباس اور ٹوپی کے باب میں یہ بات یاد رکھیں۔ تیسری جمعہ کے تعلق سے چوتھی اہم چیز وہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن جلدی آنا، جمعہ کے دن جلدی آنا۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الجمعہ کی تلاوت کیجئے، آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کی منادی دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف جلدی آؤ، جلد سے جلد مسجد پہنچنے کی کوشش کرو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یعنی جمعہ کے دن، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، آپ کو پھر کہتا ہوں، جمعہ کے دن اپنے زندگی کا سارا کام جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد رکھیے۔ آپ جمعہ کی نماز کے بعد، جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے آپ کو فارغ رکھیے۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ اگر گھریلو مرد ہے، گئے جا کر کے بازار سے سبزی اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں لا کے گھر پہ رکھ دیا، ناشتہ کیجئے، جمعہ کی تیاری کیجئے اور پہلی فرصت میں مسجد چلے آئیے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم یہاں اگر مدرسے کے بچے نہ رہے، جب ہم خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں یا دوسرے علماء کے خطبے میں شریک ہوتے ہیں تو گن کے 10 سے 15 آدمی رہتا ہے۔ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے 10 سے 15 آدمی، ان چہروں کو میں جانتا ہوں، ان کے نام تک میں یہاں کھڑے ہو کر کے گنوا سکتا ہوں، 10 سے 15 آدمی رہتے ہیں۔ اب جب امام صاحب آدھا خطبہ دے دیتے تب لوگ آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے آہستہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے، جمعہ کی منادی دے دی جائے، جمعہ کے لیے بلا لیا جائے، تو سارے کام کاج چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ پہلی چیز جلدی آنا۔ اچھا، اس تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 881 کتاب الجمعہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، اچھی طرح سے پاکی طہارت حاصل کر لے، پھر مسجد آئے، اس کا اجر کیا ہے؟ گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا۔ یہ ثواب ہے جمعہ کے دن پہلے آنے کا۔ آپ یقین جانیں، میں ملک کے اکثر و بیشتر علاقوں میں خطبہ جمعہ کے لیے جاتا ہوں۔ کچھ مسجدیں میں نے ایسی دیکھی، واللہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم ممبر رسول پر ہوں، کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے پہنچا ہوں تو مجھے خطبہ دینے کے لیے پیچھے کے دروازے سے جانا پڑا ہے۔ خطبے کی اذان سے پہلے مسجد میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ کہ دوسرے شہر کے لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کی حمیت، ان کی غیرت جو دین کے تعلق سے ہے، ہمارے یہاں وہ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ وہ غیرت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے کہا کہ جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آئے، گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آئے، یعنی اس کے بعد والے وقت میں جو آئے، وہ اللہ کی راہ میں ایک گائے قربان کرتا ہے۔ اس کے بعد جو آئے، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک سینگ والا مینڈھا قربان کیا، ایک بکرا، بہترین بکرا اس نے قربان کیا۔ اس کے بعد جو آئے، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک مرغی صدقہ کیا۔ اس کے بعد جو آئے، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک انڈا صدقہ کیا۔ یہ 5-6 وقت ہے۔ پہلا وقت، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد آخری وقت کیا ہے؟ کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب امام خطبہ جمعہ کے لیے نکل جائے تو فرشتے جن کو اللہ نے مسجد کے دروازوں پر بیٹھایا ہے وہ اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور آ کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اذان کے بعد جو بھی آئے، فرشتے اس کا نام نہیں لکھتے، فرشتے اس کا نام نہیں لکھتے۔ اب جمعہ کے دن ہر دن جو ہے بندے کا نام، بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اب جمعہ کے دن عصر کی نماز میں جو فرشتے اللہ کے یہاں جائیں گے، وہ سارے لوگ جو اذان کے بعد آئے ہیں
ان میں سے کسی کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہوگا کہ یہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبے میں شریک تھا۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جمعہ کے لیے آئے اور جمعہ کے دن کی جو اہمیت ہے، جو اس کا اجر ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو محروم کر دیا جائے۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ اور آئندہ جمعہ سے پہلے موت ہو گئی تو ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اس جمعہ کا اجر تو گیا ہی گیا، نہ جانے زندگی میں ہم نے کتنے جمعہ کے اجر ایسے ہی گوائے ہیں، دیر کر کے اور لیٹ کر کے آ کے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جمعہ کے دن آذان سے پہلے آئیں، جمعہ کے دن آذان سے پہلے آئیں، جمعہ کے دن آذان سے پہلے آئیں۔ اور آنے کے بعد ہمارے اکثر بھائی کیا کرتے؟ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 875، کتاب الجمعہ کی روایت ہے۔ کہا کہ سلیک الغطفانی ایک صحابی ہے، سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے تھے تو سلیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور آ کے بیٹھ گئے۔ خطبہ چل رہا ہے، خطبہ چل رہا ہے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، وہ صحابی آئے، آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا سلیک قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما، کہا آپ نے اے سلیک کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو اور ہلکی نماز پڑھنا، ہلکی نماز پڑھنا۔ جمعہ کے دن خطبہ چل رہا ہو، آپ مسجد آتے ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ جہاں ہے وہیں پر کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیے، اس کے بعد اپنی جگہ پر بڑھیے، اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا جاء احدكم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، کہا آپ نے کہ تم میں سے کوئی جمعہ کے دن مسجد آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آ کر کے بیٹھے نہیں، پہلے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد بیٹھے۔ جمعہ کے دن تحیت المسجد کی یہ خاص وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس کے بعد جب مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے تو اب اس کے بعد خاموش رہنے کا ہے، خاموش رہنے کا ہے، نہ موبائل سے کھیلنا ہے، نہ موبائل چلانا ہے۔ موبائل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی اسی چیز کا زیادہ چلن ہے۔ حدیث کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے کنکڑ رکھا ہوا ہے تو اس کنکڑ کو اٹھا کے پھینک بھی نہیں سکتے، پھینک بھی نہیں سکتے، خاموشی سے بیٹھ کے خطبہ سننا ہے۔ ہم دنیا جہان کی بات سب مسجد میں ہی کر لیتے ہیں، وہاں گیا، یہ ہوا، ایسا ہوا، وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ معاملات، اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کا بھائی، اس کی بہن، یہ ساری کہانیاں ہمارے یہ ساری کہانیاں جمعہ کے خطبے کے درمیان چلتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی روایت حدیث نمبر 924، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن خطبے کے دوران اگر اپنے بغل والے بھائی سے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ، تو گویا کہ اس نے بھی گناہ کا کام کیا اور اس کے بھی جمعہ کا ثواب چلا گیا۔ یہ کسی کو اچھائی کا حکم دے رہا، خاموش ہونے کا۔ کہا کہ جمعہ کے خطبے کے دوران یہ بھی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے جمعہ کا خطبہ سننا ہے، کسی کو سیدھا کر کے بیٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، خاموشی سے خطبہ سننے کا۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب جمعہ کی نماز کی بات کی جو سنتیں ہیں، اس کے بارے میں 2 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک، اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھی، اور دوسری جو روایت ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 881 کتاب الجمعہ کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد نماز پڑھنا چاہے فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا 4، تو اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعت سنت پڑھے۔ تو اب آپ نے حکم 2 کا دیا ہے، آپ نے پڑھی ہے 2 رکعت اور پڑھنے کا حکم دیا ہے 4 رکعت، تو اب یہ اختلاف ہو گیا کہ نبی کا عمل مانے کہ نبی کا حکم مانے۔ تو علماء اس کے بارے میں 2 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی چیز، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے خاص ہو، اس لیے آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے اور امت کو آپ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں پڑھنا چاہے جمعہ کی نماز کے بعد تو 4 رکعت پڑھے گا، وہ بھی 2 رکعت کر کے۔ کتنی رکعت کر کے؟ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھے گا۔ اور اگر اپنے جمعہ کی نماز کے بعد اسے بہت زیادہ جلدی ہے، وہ گھر جا کر کے پڑھنا چاہتا ہے، تو گھر جا کر کے صرف 2 رکعت پڑھے گا۔ جی، یہ ان حدیثوں کا خلاصہ ہے
کہ جمعہ کے دن اگر مسجد میں پڑھنا ہے تو 4 رکعت سنت پڑھنی ہوگی 2 رکعت کر کے. ایسا نہیں کہ یہ جمعہ پڑھ لیا اور یہ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ بعض علاقوں میں ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جمعہ کے بعد تاکیدی ظہر پڑھی جاتی ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ کی یہ سنت نہیں ہے. آپ نے ایسا حکم نہیں دیا. آپ نے کہا کہ 4 رکعت اگر سنت نماز پڑھنی چاہے، نفل نماز پڑھنی چاہے تو 2 رکعت کر کے مسجد میں 4 پڑھیے، یا اگر گھر جا کر کے پڑھنا ہے تو صرف 2 رکعت پڑھیے. یہ دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے. اب آئیے جمعہ کے دن کرنے والے کاموں میں ایک اہم کام، اور یہ آخری بات ہے. اہم کام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود پڑھا جائے. اب درود کی کئی صورتیں ہیں. ایک تو جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، یہ درود پڑھیے. یا صرف آپ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد کہیے، یا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، سنن نبی داؤد کتاب ابواب الجمعہ کی روایت ہے، اور حدیث نمبر 1047، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا جتنا ہو سکتا ہے آپ پڑھیے. درود کے بڑے فائدے ہیں. فائدوں میں 3 باتیں. ایک مرتبہ درود پڑھیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کہیے گا، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہوں کو مٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں 10 درجات بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ جنت میں 10 درجات بلند کرے گا. اور کثرت سے درود پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتوں کو دور کر دے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اور برکت کو آپ کے اوپر نازل فرمائے گا. بے شمار فائدے ہیں درود کے. درود کثرت سے پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی. درود کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، درود انہی مقامات پر پڑھنے ہیں جہاں شریعت نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ اپنے طور پر کوئی جگہ خود سے مقرر کر لینا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. بہرحال تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے. تو صحابیوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات ہو چکی ہے، اب آپ کا جسم جو ہے قبر میں سڑ جائے، گل جائے، اس کے بعد ہم درود پڑھیں تو کیسے آپ پر درود پیش کیا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ ان اللہ عز وجل حرم الارض علی اجساد الانبیاء. کہا اللہ نے حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہا کہ اللہ نے زمین کے اوپر نبیوں کے جسم کو حرام کر دیا. یعنی زمین جیسے عام لوگوں کے جسموں کو سڑا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، ویسے کسی نبی کے جسم کو سڑاتی اور گلاتی نہیں ہے. ان کا جسم بالکل ویسے ہی صحیح سالم سلامت اپنی قبر میں ہوتا ہے. یہ نبیوں کی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے. تو اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے کثرت سے، فرشتے لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں، آپ اس کا جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی کیسے جواب دیتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں غیب کے معاملات ہیں، پردے کے پیچھے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو اپنی مرضی سے اس میں رائے قائم کر کے شریعت میں نئی باتوں کو ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے. تو جمعہ کے تعلق سے یہ کچھ باتیں اور کچھ اس کے آداب تھے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس دن کی فضیلت کو جان کر اس میں کرنے والے اعمال کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.